اور عاشورہ جیسے تو اب سے پورا مہینہ محرم کا حرمت والا ہے. چند مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی کو، قتل و قتال کو، جہاد کو بھی منع کیا گیا تھا. وہ 4 مہینے تھے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ. تو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کو حرمت دی ہے، لیکن عاشورہ کا طور یعنی 10واں دن محرم کا، یہ سارے محرم میں سب زیادہ افضل دن ہے. اس سے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت زیادہ ہے. اور اس میں ایک اور بات بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ محرم کی 10 تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے نفقے میں، کھانے پینے میں، نفقے میں، خرچے میں وسعت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو سارے سال اس کے روزی میں انشاءاللہ برکت ہے. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا. لہذا عاشورہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بہتر کھانا بنانا یا بہتر کچھ معمول سے کچھ زیادہ ان کو خرچہ دے دینا، یہ بھی حدیث کی روح سے موجب برکت. اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے، یا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذرا ضروری ہے یہ کام، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کی یہ برکت حدیث میں بیان فرمائی گئی، یہ موجب خیر و برکت. اتنی بات حدیث ہے. اب لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا نہ قرآن کریم میں کوئی ثبوت ہے نہ احادیث میں کوئی ثبوت ہے. مثلا کھچڑا بنانا، اگر 10 محرم کو کھچڑا نہ بنا تو محرم ہی نہیں آیا، گویا جس کو لازم اور فرض اور واجب سمجھ لیا. اس کی کوئی اصل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ بزرگان دین کے تعامل میں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے. اور ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث میں جن کی بنیاد نہ ہو لوگ اپنی طرف سے نکال لیں، یہ اسی کو بدعت کہتے ہیں. اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے، سنت سمجھ لیا جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی میدان کربلا میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس کی یادگار ہونے کی وجہ سے یہ باعث فضیلت. یہ خیال بھی غلط ہے. جیسا میں نے عرض کیا، حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بھی تقریباً 70 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی. اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ مہینہ ہی پورا حرمت والا ہے، اور خاص طور سے 10ویں تاریخ عاشورہ کا جو دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا دن ہے، لہذا اس میں روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا. یہ تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے. اور جو واقعات پیش آئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، یہ بھی ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا. تو اس لیے اس کی فضیلت اس بنا پر نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے. ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک یہ فضیلت بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانا چاہتے تھے. اس کے لیے کوئی بھی دن منتخب فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام بخشنے کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے اس مقدس دن کا انتخاب فرمایا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت.
لہٰذا یہ سمجھنا کہ عاشورہ اس بنا پر فضیلت رکھتا ہے کہ غیر ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس دن میں شہید ہوئے. اور پھر بھائی اس سے تیسری بات یہ کہ اسلام میں بہت سے دردناک واقعات پیش آئے ہیں. کتنے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے. اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی بڑا المناک. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین کے مظلومانہ طریقے سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کے جو واقعات ہیں یہ ہماری تاریخ کا المیہ المناک واقعات. لیکن شریعت ہے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح شوق منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گریبان چاک کرے اپنے سینہ پیٹے، اس کی قرآن کریم اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان چاک کرے کسی کے سوگ میں کسی کے ماتم میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ فرمایا رسول اللہ. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں، اس میں جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے. اس سے ممانعت کیا ہے. تو یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا عظیم المناک واقعہ ہے، لیکن اس کے اوپر اس قسم کے طریقے اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ بہت ہی برا طرز عمل. کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے. لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے. ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے، فہمائش کی جا سکتی ہے، دلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باہمی خونریزی کا ذریعہ بنانا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنانا یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں کہ ہم اس کی بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے لگیں. افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع نہ ہو جائے. تو یہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خونریزی کا ارتکاب کریں یا دوسروں کے جان مال پر حملے کریں. ہاں، جو اپنا موقف ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ہم نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش